بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. The topic is multiple sclerosis, صلابت عصبہ. بیسیکلی صلابت عصبہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے. شروع میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں کمزوری، جھگڑا، بے حسی کا احساس ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا اور چند نشانیاں بھی ظاہر کرتی ہیں، جن میں ہٹھوں کی سختی، زیادہ سوچ کا نہ آنا اور پیشاب کے جملہ مسائل شامل ہیں. ایٹیولوجی کی بات کریں، اسباب کچھ اس کے جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں ماحولیات اور جینیٹک کے فیکٹر کے اکارڈنگ، کیونکہ یا تو یہ جو ہے وہ جینیٹیکلی پرابلم ہے یا پھر یہ انوائرمنٹل یعنی ماحولیات کی وجہ سے درپیش ہوتی ہے. سب سے پہلے کسی پیتھوجن مالیکیولر اور کیمیکل ڈائٹ جغرافیہ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ جین اور الیلک جو تغیر ہوتا ہے اور جب ریٹرو وائرل جو ہے ایم آر این اے سے میسنجر آر این اے سے جو ہے وہ ٹرانسفر آر این اے سے پھر جو ایک ڈی این اے کا مالیکیول بنتا ہے، تو اس دوران کوئی بدلاؤ آ جائے اور یا پھر جو ہے وہ کوئی جینیٹیکل ایشو ہو جائے تو یہ پرابلم درپیش آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ اس کی کامن پرابلمس کی بات کریں، جس میں جو کہ مطلب جھوٹا بڑھاوا دیتی ہے بیماری کو، حالانکہ یہ بیماری ہوتی نہیں ہے لیکن یہ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ صلابت عصبہ کے آ رہے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تعفن جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن وغیرہ، باڈی کا جسم کی درجہ حرارت کا بڑھ جانا، ہارمون میں کوئی بدلاؤ آ جانا، ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ وغیرہ شامل ہے. کچھ نشانیوں کی بات کرتے ہیں جو کہ صلابت عصبہ ریئل میں تو صلابت عصبہ لیکن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی سیکنڈری پروگریسو ہے. یہ ہمیں سمٹمز سے اور نشانیوں سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ملٹیپل اسکلیروسس کی طرف ہے. سب سے پہلے اس میں جو ہماری میڈیکیشن ہے، جو ہماری دوائیاں ہیں، اگر وہ کام نہ کریں یا پھر ایم آر آئی میں ہمیں جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیمیج نظر آتا ہے جب ہم دماغ کا ایم آر آئی کرواتے ہیں تو. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے لیگس میں کوئی چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اٹھنے بیٹھنے میں تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے اور زیادہ درجے کی معذوری جو ہے وہ دکھ رہی ہوتی ہے، مل رہی ہوتی ہے. کازز کی بات کریں تو اگر ہم ماحولیات کی بات کریں اس میں ہمارے پاس آتا ہے پیتھوجنس، کیمیکل، سگریٹ، اس کے علاوہ کچھ ڈائٹ وغیرہ آتی ہے، کھانا وغیرہ، اور سورج کی تپش. ایپی جینیٹک پوسٹ جینومک جو ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کی کافی سارے ریگولیٹری ایونٹس آتے ہیں، جن میں جو ہے وہ جین ارینجمنٹ، میسنجر آر این اے کی جو کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس
تغیر اس میں آ رہا ہوتا ہے، اس کی بات کریں گے. ریٹرووائرل کی جو ترتیب ہو رہی ہوتی ہے اس کی بات کریں گے. میتھائلیشن کی اور مائکرو آر این ایز کی. تیسرا ہے جینوم الیلک ویریئنٹس. اب ہم بات کرتے ہیں سنگل نیوکلیوٹائڈ پولیمارفزم کی. سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں بہت سارے نمبر آف ڈی این اے جو ہے وہ ڈبل ہو رہے ہوتے ہیں، کاپی ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں تغیر آ رہا ہوتا ہے. تھرڈ ہم بات کریں گے اندراج اور کلمے زنی پولیمارفزم کی. پھر بیماری کی وجہ سے ہو اور بیماری کی وجہ سے کوئی جین آلٹر ہو جائے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے. یہ ایک ہیلدی نرو سیل ہے جس کو ہم بولتے ہیں تندرست اعصابی خلیہ ہے، اور دوسرا ایک خراب اعصابی خلیہ ہے. اب ملٹیپل اسکلروسس، اگر وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو تو کیا سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں؟ دونوں تھوڑے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس موقع پر. اچھا، ملٹیپل اسکلروسس اور وٹامن B12 ڈیفیشنسی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وٹامن B12 میں یہ مرکزی اعصابی نظام اور پردئی اعصابی نظام متاثر ہوتے ہیں. دوسرا یہ جو ہے زیادہ تر پیر پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہاتھوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اور تیسرا یہ جسم کے دونوں حصوں میں برابر طور پر جو ہے وہ برابر طور پر جسم کے دونوں حصوں کو متاثر کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پٹھوں میں کمزوری، چلنے میں مشکل، دماغی کمزوری اور حسی پریشانی، یہ دونوں کے سمٹمز ہوتے ہیں. یہ دونوں میں یہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اعصابی صلابت عصبہ کی بات کریں تو اس میں صرف اور صرف جو مرکزی اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے. دوسرا یہ پوری باڈی کے ہر پارٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج یا امپیئر نہیں کرتا، یہ ایک ہی طرف ہوتا ہے، ایک ہی پارٹ کو امپیئر کرتا ہے. اور زیادہ تر رائٹ سائڈ کی بجائے لیفٹ سائڈ پر پروڈومیننٹ ہوتا ہے. اس کے سمٹم کی بات کریں، مرکزی اعصابی نظام اور دماغ اور ریڑھ کی ہڈی، اس میں یہ ہمیں تندرست ایک مائلین شیٹ نظر آ رہی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ مائلین شیٹ جو کہ ایک خلیہ ہے جس کی جھلی ایکسون کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے، وہ شیٹ یا تو ضائع ہو جاتی ہے یا پھر سوج جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اس کے کچھ مین سمٹم ہیں، اس کے کچھ مین سمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سینٹرلی یعنی مرکزی طور پر تھکاوٹ کا ہونا، دماغی کمزوری، ذہنی دباؤ کا ہونا اور موڈ کا چینج ہونا شامل ہے.
विजुअल प्रॉब्लम की बात करें, अगर नजर के मसले की बात करें तो आंखों के डेले का फड़कना, उस्बाए बसरी और दो नजरी का होना शामिल है। मस्कुलोस्केलेटल की बात करें तो कमजोरी तशन्नुज की वजह से हो रहा होता है। स्पीच की बात की जाए तो स्पीच में क्या होता है, गोयाई या खलल आ जाती है। मस्कुलोस्केलेटल में कमजोरी और तशन्नुज, सेंसेशन में दर्द का होना, किसी चीज या बेहिस्सी हो जाना, किसी चीज का महसूस ना होना, दर्द का महसूस ना होना, और या कम महसूस होना, और पैरेस्थीसिया कि कोई चीज का महसूस ही ना होना। बाउल में अगर हम बात करें तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, काबू नहीं रहता, पखाने आने पर काबू नहीं रहता, और असाल और कब्ज हो जाता है। पेशाब के मसले की बात की जाए तो पेशाब पर काबू नहीं रहता, ताद्दुत बढ़ जाता है और बरकरारी नहीं रहती, रिटेंशन होने लगती है, जमा होने लगता है, बरकरारी नहीं रहती। सलाबत उज़्बा में घुटनों और कूल्हों के दर्द के असबाब। तशन्नुज हो जाना, पट्टों और पैरों की थकावट, राब्ते में मसाइल, अपने आप पर काबू ना रहना, पट्टों की कमजोरी, पट्टों में तशन्नुज, बेहिस्सी या झगड़े का एहसास होना और पैरों में बेहिस्सी का एहसास होना और पैरों का बार बार गिरना। उसकी मेडिकेशन है, कैसे लेते हैं, एवोनेक्स के नाम से मार्केट में आती है, जेनरिक इसका इंटरफेरॉन बीटा 1A है, इसको हफ्ते में एक दफा दी जाती है। बीटा सेरोन है, इंटरफेरॉन बीटा 1B है, हर दिन दी जाती है, रोजाना एक दी जाती है, ओडी। पपाक्सोन है जिसका जेनरिक है ग्लाटीरामर एसीटेट, जो कि रोजाना दी जाती है 3 टाइम वीकली, या तो रोजाना देते हैं या हफ्ते में 3 दफा। एक्स्ट्राविया इंटरफेरॉन बीटा 1B हर रोजाना दी जाती है। ग्लेटोपा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं हम एबनॉर्मल गेट पर। तो डिफरेंट टाइप है एबनॉर्मल गेट की। चलने में इसमें चाल चलन बंदे की या मरीज की चेंज हो जाती है, बदल जाती है। एबनॉर्मल गेट मशियातुल गैर तबिया। डेफिनेशन में लोकोमोशन और गेट जिस्म की मुस्तकीम हरकत का बढ़ाव होता है और ये तरतीब देने वाली और घूमने वाली जिस्मानी हरकत से होता है। अब इन हरकत में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो वो जो जिस्म को घुमाने वाली हरकत होती है वो वैसी नहीं रहती, वो बदल जाती है। नॉर्मल गेट की बात करें तो ये मुतवाज़न आहंग है, खुसूसी तौर पर मुतबादिल बैरूनी और अंदरूनी हरकत निचले हिस्से की होती है।
improper foot function resulting in abnormal walking. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں امپراپر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے؟ کسی ڈیزیز کی وجہ سے چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے. یہاں جسم کا وزن پیر پر پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑا انگوٹھا ہے، بڑی انگلی ہے پیروں کی، وہ سخت ہو جاتی ہے. گھٹنا آگے کی طرف موو نہیں کر پاتا. کولے کی ہڈی، کولا اور گھٹنا جو ہے وہ کولے کی ہڈی رک جاتی ہے اور ٹو یعنی بگ ٹو انگوٹھا لاک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ گیٹ ہے. G1 یہ ایک نارمل گیٹ ہے. G2 ہیمیفلیجک گیٹ ہے جس میں ہمیں ایک پیر اور ایک ہاتھ متصل لگ رہا ہے. ڈپلیجک جو ہے وہ G3 ہے جس میں ہمیں دونوں پیر متصل دیکھ رہے ہیں. اور بائیلیٹرل ایسیمیٹرک G4 ہے جس میں صرف گھٹنوں میں ایشوز ہیں. گردن کی ہڈی میں درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد، کولے کا جھکاؤ ہونا، کولے کی ہڈی کا، اس میں ساس مسل بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، کولے کا درد اور گھٹنے کا درد. چھاتی کا درد، اس کے علاوہ انکریز لارڈوسس، اندر کی طرف ریڑھ کی ہڈی کے اندر کی طرف انفلیمیشن آ جانا، سوجن آ جانا. اب یہاں ہم مختلف گیٹس کی بات کریں گے جس میں اسپاسٹک ہیمل پریسس کی بات کریں گے. اسپاسٹک ہیمل پریسس میں اسٹروک کی وجہ سے کورٹیکو اسپائنل لیجن بنتا ہے، نظر آتا ہے ہمیں، جس میں سوئنگ، اور یہ کیا کرتا ہے، سوئنگ فیس کو متاثر کر دیتا ہے. ہلانے کی قوت نہیں رہتی، ہاتھ آگے کی طرف حرکت نہیں کر پاتا. گھٹنا، کلائی اور انٹرفیرنجل جو ہے وہ آگے کی طرف، جوائنٹ جو ہے بڑے جتنے بھی جوائنٹ ہیں وہ آگے کی طرف موو نہیں کر پاتے. اس میں مریض کو پیر اٹھانے اور گھمانے میں سختی محسوس ہوتی ہے. اسٹیفج گیٹ میں پیر اٹھاتے ہی پیروں کا گر جانا، یہ پردئی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے. جب مریض پیر اوپر کی طرف لے جاتا ہے تو خود گر جاتا ہے، اپنے پیروں سے نہیں چل سکتا. ٹبیا ہڈی آگے کی طرف اور انگوٹھے کی ایکسٹینسر جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. سیریبرل ایٹیکزیا کی بات کریں تو بیسیکلی یہ سیریبیلم کی وجہ سے ہوتا ہے، سیریبیلم میں مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، سیریبیلم کے ساتھ جو حصے ہوتے ہیں اس میں ہاتھوں پیروں کو گھمانے میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے. آنکھوں کا کھلنا اور بند ہونا مشکل ہوتا ہے، اور دوسری نشانیاں جیسے عضلاتی حرکت، آنکھ کا ڈھیلا پھڑکنا اور راشا شامل ہے. سیزرز گیٹ کی بات کریں تو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری میں ملتا ہے.
दोनों तरफ के निचले हिस्से में तशन्नुश पैदा करता है, सख्ती आ जाती है, मरीज पैर आहिस्ता चलाता है, छोटे कदम रखता है। ये निशानी तमाम तशन्नुजी बीमारी में मिलती है, सबसे ज्यादा सेरिब्रल पाल्सी में मिलती है। पार्किंसंस गेट की बात करें तो ज्यादातर पार्किंसंस डिजीज में होता है, बीमारी है। इसमें बेसल गैंग्लिया मुतासिर होते हैं, जिस्म आगे की तरफ झुका हुआ होता है, सर का झुकाव आगे की तरफ होता है, मरीज की हरकत कम होती है, हाथ को ज्यादा घुमा नहीं सकता, जिस्म पर काबू रखने की कुव्वत खत्म हो जाती है। सेंसरी एटैक्सिया की बात करें तो पैरों की जगह का भूल जाना या किसी जगह कैसे रखना है समझ न आना, हरकत गैर मुतरादिफ, मरीज आगे पीछे घुमाता है पैर को, ऐसा मरीज बार बार जमीन की तरफ देखता है चलने के लिए, क्योंकि बंद आंखों से जिस्मानी मुतवाज़ुन खो बैठता है। एटियोलॉजी की बात करें तो सबसे ज्यादा और सबसे कम किन बीमारियों में होता है? सेंसरी डेफिसिट्स में 18.3%, माइलोपैथी में 16.7%, मल्टीपल इन्फार्क्ट्स में 15.0%, पार्किंसोनिज्म में 11.7%, सेरिब्रल डीजेनरेशन में 6.7%, हाइड्रोसेफेलिस में 6.7%, टॉक्सिक मेटाबॉलिक में 2.5%, साइकोजेनिक में 3.3%, अदर 5.0% और अननोन